ہم لوگ بات کریں گے. سر اس وقت موجود ہیں ہم لوگ قبرستان میں. آپ نے دالوں کی بات کی پہلے حصے میں کہ دالیں لوگوں کا ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو قبریں پکی ہوتی ہیں اس کے اوپر مسور کی دال, مونگ کی دال, مختلف دالوں کا چھڑکاؤ کیا ہوتا ہے اور جانور کھا رہے ہوتے ہیں. ایک تو دالوں کا بتائیے گا, دوسرا یہ کتبے جو لگائے گئے ہوتے ہیں تو اس پر آپ نے ذکر کیا تھا کہ موت کا جادو ہوتا ہے, تو یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ دیکھیں کہ عموماً قبرستانوں میں جو جادو کیا جاتا ہے قبر کی مٹی کے اوپر, یہ موت کا جادو ہوتا ہے. جادوگر قبرستان میں آتے ہیں چاند کی پہلی رات کو, جس کے اوپر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے کسی عزیز کی قبر سے وہ مٹی اٹھاتے ہیں اور چاند کی پہلی رات کو ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے وہ ایسی پڑھائی, ایسے منتر پڑھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ موت کا جادو کرتے ہیں. اب جو کتبے لگے ہوں گے, جب قبرستانوں میں کتبے لگے ہوں گے تو جادوگر کو پتہ ہوگا کہ میں نے فلاں کے اوپر جادو کرنا ہو, یہ فلاں کی قبر ہے, تو آسانی سے قبر کو ڈھونڈ لے گا اور وہاں سے مٹی بھی لے لے گا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ قبرستانوں کے اوپر کتبے لگانے سے. یہ جو نام لکھے ہوتے ہیں کتبے لگے, اگر یہ نہیں ہوں گے تو جادوگر کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کس کی قبر ہے. سر پرانی قبروں سے مٹی کا جو اثر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, یا جو نیا انسان فوت ہوتا ہے, مطلب کسی کا بھائی فوت ہو گیا تو اس کے دوسرے بھائی پہ جادو کرنا ہے, بہن ہے, یا اس طرح رشتہ داروں کا جو ہوتا ہے؟ یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے, لیکن عموماً جو پرانی قبریں ان کے اوپر یہ زیادہ ہوتا ہے. اور اسی طرح جادوگروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو موت کا جادو ہے یہ چاند کی پہلی رات کو ہوتا ہے, اور اس کا جو علاج ہے وہ بھی چاند کی پہلی رات کو ہی ہوتا ہے. حالانکہ یہ قرآن کے بالکل مخالف ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو میں نے شفا بھی بنایا, رحمت بھی بنایا ہے. جب قرآن کو جب بھی جس نیت سے آپ پڑھیں گے اللہ کے فضل سے, اگر شفا کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ کو شفا ملے گی, ہدایت کی پڑھیں گے ہدایت کا سوچ کے تو آپ کو ہدایت ملے گی. تو جب بھی آپ قرآن کو شفا کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا ضرور دے گا. اور جو موت کا جادو ہے یہ عموماً کھوپڑی کے اوپر بھی کیا جاتا ہے, قبر کی مٹی کے اوپر بھی کیا جاتا ہے, اور اسی طرح پتلے کے اوپر بھی کیا جاتا ہے کالا جادو, اور اسی طرح کفن سے مردے کا کفن اتار کے اس کے اوپر بھی جادو کیا جاتا ہے. یہ سارے موت کے جادو ہیں, لیکن سارے چاند کی پہلی رات کو ہوتے ہیں. یہ چاند کی پہلی رات کو ہوتے ہیں. لیکن اس سے جو بچنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص چاند دیکھنے کی دعا پڑھتا ہے, اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ, یہ دعا پڑھ لیتا ہے, اس کے بعد دنیا کائنات کے جادوگر مل کے بھی اس کے اوپر موت کا جادو نہیں کر سکتے. مطلب جو چاند کی دعا ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے. چاند آپ کو نظر, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سر چاند نظر نہیں آتا ہے. اب دیکھیں کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑی سہولتیں ہیں, گوگل سے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند نکلا کہ نہیں نکلا, تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آج پہلی تاریخ ہے تو پڑھ لینی چاہیے. اور اس کے ساتھ جو بات کی تھی میں نے موت کے جادو کی, عموماً جو قبر کے اوپر کیا جاتا ہے, جو کفن کے اوپر, یہ موت کا جادو چاند کی پہلی رات کو کیا جاتا ہے. باقی جو کھوپڑی کے اوپر یا پتلے کے اوپر کیا جاتا ہے, یہ موت کا جادو چاند کی پہلی رات کو بھی کیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی جادوگر یہ جادو کرتے ہیں. تعویذوں سے کس طرح تعویذوں کا علاج کیا جاتا ہے؟ تعویذوں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعویذ پہن لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن یہ طریقہ غیر شرعی ہے. تعویذ پہننے سے جادو کا علاج, نظر بد کا علاج نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا بنایا, رحمت بنایا. قرآن پڑھیں, دم سنیں, رقیہ خود بھی پڑھیں, کسی معالج سے دم کروا لیں, لیکن یہ جو تعویذ پہنتے ہیں, یہ لٹکاتے ہیں, یہ طریقہ درست نہیں. اب دیکھیں کہ تعویذ کے اوپر قرآن لکھا ہوگا, اب تعویذ پہن کے ایک بندہ واش روم میں بھی جا رہا ہے تو یہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے. تو اس لیے تعویذوں سے جادو کا علاج نہیں کرنا چاہیے, بلکہ صرف اور صرف قرآن و سنت کے مطابق رقیہ کے ذریعے, دم کے ذریعے سے جادو جنات کا علاج کرنا چاہیے. کہتے ہیں گرین کپڑا پہنیں گے, کالے کپڑے میں یا کالی کلر کی ڈوری میں تعویذ باندھنا ہے, یا وہ سر ایک دم وہ بھی ہوتا ہے جو ڈوری کو مختلف طرح کی گرہ لگا کے, تو پھر کہتے ہیں کہ گرہ کھلتی جائے گی تو آپ کے مسائل کا حل ہو جائے گا. دیکھیں کہ گرہ لگانا قرآن مجید, ومن شر النفاثات فی العقد, قرآن یہ کہتا ہے کہ گرہ لگا کے جو پھونکتے ہیں میں ان سے پناہ مانگتا ہوں. اب پتہ یہ چلتا ہے کہ گرہ لگا کے جو پھونکتے ہیں وہ جادو کی ایک قسم ہے. تو جادو تعویذ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک شرکی تعویذ ہوتا ہے, ایک قرآنی تعویذ ہوتا ہے. شرکی تعویذ جو ہوتا ہے وہ ان سے تعویذ ذات کے اوپر شیاطین جنات کے نام لکھے ہوتے ہیں, فرعون, حامان, قارون, ابلیس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے مدد مانگنا تو کفر ہے, یہ تو غلط ہے. دوسرے نمبر پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآنی تعویذات جو ہے وہ آپ لٹکا سکتے ہیں, پہن سکتے ہیں, لیکن ہمارا یہ موقف ہے کہ قرآنی تعویذات کو بھی نہیں پہننا چاہیے, کیونکہ اس سے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے. ایک شخص تعویذ پہن کے, قرآنی تعویذ پہن کے وہ واش روم میں جائے گا تو قرآن کی بے حرمتی ہوگی. تو اس لیے وہ دعائیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں, صبح شام کی دعائیں, اذکار, ان کو پڑھیں گے تو اللہ کے فضل سے جادو کا علاج ہو جائے گا. اور جو دم کیا ہوا پانی ہوتا ہے اس میں تعویذ ہوتا ہے, دم کیے ہوئے پانی کے فلاں جگہ چھڑکاؤ کر دیں, یا دم کیے ہوئے پانی میں تعویذ ہوتا ہے, تو اس کا کیا عمل ہے؟ دیکھیں پانی کو دم تو کیا جا سکتا ہے, لیکن پانی میں جو تعویذ ڈالنا یہ درست نہیں ہے. آپ پڑھ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کے اوپر دم کی ہے, تو پانی کے اوپر دم کرنا تو درست ہے, لیکن پانی میں تعویذ ڈال دینا کہ یہ پانی آپ پئیں یہ درست نہیں ہے.
لیکن سر اس پانی کا جو چھڑکاؤ کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں سایہ دار جگہ پہ جا کے نہا لیں تو اس طرح سے بھی آپ کا جادو ختم ہو جائے گا؟ اس طرح جادو ختم نہیں ہوتا، بلکہ شیاطین جنات کو مزید قوت ملتی ہے، شیاطین جنات کو مزید طاقت ملتی ہے اور وہ اس کو زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ عارضی طور پہ کچھ دنوں کے لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ زیادہ اذیت دیتے ہیں، زیادہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے دم والے پانی سے نہا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، لیکن دم کیا ہو بیچ میں جو تویز ڈال دیتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آخری کوئی ایسا ذکر بتا دے میرے دیکھنے والوں کو کہ جو وہ ذکر کریں تو وہ جادو سے محفوظ رہ سکے۔ آج جو ذکر بتاؤں گا انشاءاللہ وہ کرنے سے جادو سے بھی لوگ محفوظ رہیں گے، جنات سے بھی محفوظ رہیں گے اور نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے، اور شیاطین جنات عموماً جن کو بار بار حاضری ہوتی ہیں وہ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ شیاطین جنات ان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، شام تک شیاطین جنات نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ اس کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ 100 مرتبہ صبح پڑھیں، 100 مرتبہ شام پڑھیں، انشاءاللہ آپ جادو جن نظر بد سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ موجود تھے قاری عرفان صاحب جو کہ ماہر عملیات ہے۔ جو جادو ہوا ہوتا ہے اس کا توڑ انہوں نے بتایا، اور ایک بڑا خوبصورت وظیفہ آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے ان کی طرف سے۔ اگر آپ لوگ بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو آپ ہر قسم کے جادو سے، نظر بد سے اور رزق کی بندی سے محفوظ رہیں گے۔ اپنی میزبان اقرا کو اس پروگرام کے ساتھ دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔